اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ایک رات ان کی روحانی اذیت اس قدر شدید ہو گئی کہ دونوں میاں بیوی چھت کے کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئے اور ساری رات خوف کے مارے کپ کپاتے ہوئے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں جاگ کر گزار دی. صبح ہوئی تو بالا خانے سے نیچے اترے. آنکھوں میں غنودگی اور چہرے پر پژمردگی کے آثار نمایاں تھے. بے بسی کے ان لمحات میں میاں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی زبان سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ساری رات چھت کے ایک کونے میں سمٹ سمٹا کر جاگتے رہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، انہوں نے یہ سنا تو چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہوا، پیار آیا اور پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا محبوب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. دراصل ہمیں لمحہ لمحہ یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں انجانے میں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. رات کو اس اندیشے نے شدت اختیار کر لی تھی، حالانکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی منزل پر قیام فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، اس لیے نچلی منزل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موزوں رہے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں پر نظر کرم فرمائیے اور بالا خانے پر تشریف لے چلیے. آپ جب نچلی منزل پر رہتے ہیں تو ہم دونوں میاں بیوی اس لیے سکڑ کر سمٹ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نچلی منزل کے کس حصے میں، اور ہم اگر چلتے ہوئے چلے جائیں تو یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. آپ کا نچلی منزل پر رہنا ہمارے لیے باعث ندامت بنتا جا رہا ہے. ہماری سعادت یہی ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہی رہیں. ہم آپ کے قدموں کے نیچے رہنا چاہتے ہیں. ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرما لی اور اوپر والی منزل پر منتقل ہو گئے. یوں میاں بیوی نے مسرت و انبساط کی ان گنت رانائیوں کے ہم رکاب نچلی منزل میں سکونت اختیار کر لی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً نصف برس تک وہاں مقیم رہے اور میاں بیوی نے کمال عقیدت، بے مثال محبت اور لازوال کیفیت سے سرشار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور لہجہ لہجہ کو غنیمت جانا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو، جن کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میزبانی کا ایسا شرف عطا کیا کہ جس پر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ رشک کیا کرتے تھے. گزرتے لمحات میں ہم اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا ویسا شرف تو حاصل نہیں کر سکتے، تاہم آتی جاتی سانسوں میں درود و سلام کا ورد شامل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل و دماغ کا مہمان ضرور بنا سکتے ہیں. جب ایسا کر سکتے ہیں تو ناظرین پھر دیر کس بات کی ہے؟ آئیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی اظہار کسی نہ کسی طور ہم بھی کریں، تاکہ روز محشر، شافع محشر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو چلیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. وقفہ لینے سے قبل میں
سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے اپنے بچے سے ایک سیب اس بنا پر چھین لیا تھا کہ وہ اس نے ان سرکاری سیبوں میں سے اٹھایا تھا جن پر عوام کا حق تھا۔ آج آخری دن ہے، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، جلدی سے کیجئے کیونکہ قرآن اندازی ہونا ابھی باقی ہے۔ تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے اپنے بچے سے ایک سیب اس بنا پر چھین لیا تھا کہ وہ اس نے ان سرکاری سیبوں میں سے اٹھایا تھا جن پر عوام کا حق تھا۔ آخری دن ہے، آج ہی قرآن اندازی ہوگی، لیکن اناؤنسمنٹ ہم انشاءاللہ پیر کو کریں گے۔ تو آج قرآن اندازی ہو جائے گی، جیتنے والے کے نام کا اعلان پیر کو کر دیا جائے گا کہ کون ویسٹ پوائنٹ کا عمرے کا ٹکٹ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے، خاتون ہیں یا صاحب ہیں، ہمیں بھی نہیں معلوم، یہ تو قرآن اندازی کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے اپنے بچے سے ایک سیب اس بنا پر چھین لیا تھا کہ اس نے ان سرکاری سیبوں میں سے اٹھایا تھا جن پر عوام کا حق تھا۔ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر اس ہستی کا نام لکھیے اور 436% دیجیے اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مذہبی تنظیموں، اداروں اور آرگنائزیشنز کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر آپ اپنی کوریج چاہتے ہیں کہ آپ کی خبریں عالم اور عالم میں شامل ہوں اور ٹکر چلتا رہے آپ کا، تو ٹکر دیکھیے، اس میں ایک فیکس نمبر آ رہا ہے، اس فیکس نمبر پر آپ اپنی خبریں بھجوا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں آفس میں بھی خبریں پہنچا سکتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی آپ لکھوا سکتے ہیں تاکہ وہ عالم اور عالم کی خبروں کے حصے کا حصہ بن جائیں۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کے تعارف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بات سے تو تقویت ملے گی، انہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے جنت میں ہم ساتھی ہوں گے نا، ابھی یہاں تو دنیا میں الگ رہنے دو، جنت میں تو ساتھ ہو ہی جائیں گے۔ اصل میں اگر یہاں عادت نہ رہی، ہاں یہ بات بھی ہے، بالکل وہاں مشکل ہو جائے گی۔ یہاں عادت اختیار کریں تاکہ وہاں ابدی اور سرمدی پھر صحیح، یہ بات یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور علماء کرام تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ۔ ضیائی ریسرچ لائبریری، انسٹرکٹر المعزن حج گروپ، ہمارے آپ کے بہت ہی قابل احترام، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور ہم جب بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ ہماری اس گزارش کو، اس درخواست کو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں اور عالم اور عالم کی محفل میں تشریف لے آتے ہیں۔ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے اسلامک ہسٹری اور اسلامک آئیڈیالوجی میں ماسٹرز اور ریٹائرڈ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی قابل احترام ہمارے بزرگ جناب پروفیسر مولانا تقی ہادی نقوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، آپ کا مزاج ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم۔ پروگرام کی فارمیٹ کے مطابق بلا کسی توقف چلتے ہیں اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ کیسے ہیں عامر بھائی آپ؟ میں ٹھیک ہوں میری بہن، آپ فرمائیے کیا سوال کریں گی؟ میرا سوال یہ تھا، جیسے کہ ہم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، یقیناً۔ اچھا، لیکن جو ہمارا قبلہ اول ہے مسجد اقصی، اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں پلیز ہمیں بتائیں گے۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کا اتنا احترام کرتے ہیں، جیسے اگر ہم سوتے ہیں کہ اس کی طرف پیر نہ، ہمارا پیروں کا رخ نہ ہو، تو اسی طرح سے اگر ہم یہ جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیں گے تو بہت سارے لوگوں کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ جی سر میرا ایک سوال ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر نان مسلم بہت زیادہ ہیں، ہاں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان کی کچھ غربت کے حوالے سے وہ نان مسلم کے گھر کماتے ہیں، تو ان کو وہ ان کی تنخواہ بھی دیتے ہیں اور کپڑے وکڑے پہننے کے لیے، تو ان کی گھر جب وہ ڈیٹ ہو جاتی ہے یا کوئی گزر جاتا ہے تو ان کی فاتحہ کرنے بھی آتے ہیں اور ان کو کندھا بھی دیتے ہیں جنازے کو، اس کا جو جنازے کا منہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیز اسلام میں جائز ہے؟ کیا ایک نان مسلم کسی جنازے کو کندھا دے سکتا ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میری بہن، فرمائیے۔ عامر بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تو اس میں والدین کا ساتھ رکھنا یا انہیں ضروری ہے، اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر لڑکی جو ہے شادی کر کے آئی ہے وہ نہیں چاہتی کہ لڑکی کے جو والدین ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں، تو پھر اس صورت میں لڑکا کیا کرے، کس طرف جائے؟ ٹھیک ہے،
بالکل صحیح. علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، پہلا سوال تو آپ سے میں یہ کروں گا کہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کرنا، کاندھا دینا، اسی طرح سے ان کا چہرہ دیکھنا، کیونکہ کمیونٹی ساتھ ہی رہ رہی ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین. انہوں نے دونوں اعتبار سے یہ سوال پوچھا ہے کہ یعنی مسلمان کا اس طرف جیسے آپ فرما رہے ہیں، یا نان مسلم کا مسلمان کے جنازے کو کاندھا دینا اور پھر چہرہ دیکھنا. تو اس میں پاکی کے اعتبار سے کہ بظاہر کوئی نجاست غلاظت میں آلودہ نہ ہو کوئی شخص، تو اس کا تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کا اس طرف جانا کہ اگر نان مسلم کوئی ہندو ہے، کوئی نصرانی ہے یا یہودی ہے، اور اس کی آخری رسومات میں شریک ہونا، یہ ہمارے یہاں بالکل قطعی طور پر منع ہے، اور بلکہ تمام علماء کا اس پر یعنی بلا کسی تفریق مذاہب مالکیہ، شافعیہ یا احناف وغیرہ، ان کا اتفاق ہے کہ مسلمان کو نہیں جانا چاہیے کسی بھی جنازے کو کندھا دینے کے لیے. یعنی ہندو کی جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ چتا کو آگ لگاتے ہیں، یا نصرانیوں کا جو طریقہ ہے، یا اور دوسرے لوگوں کا، یا پارسیوں کا جو طریقہ ہے، یا یہودیوں کا، تو اس میں بالکل نہیں شریک ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قصداً اس بارے میں تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ کھانا، اپنے لوگوں کے ساتھ پینا، اپنے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست، اور اپنے لوگوں کی یعنی عیادت، اور اپنے ہی لوگوں کے مر جانے پر ان کی رسومات وغیرہ میں شریک ہونا چاہیے. مسلمانوں کے جنازے میں آ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ آتے ہیں تو اس میں وسیع المشربی اختیار کرتے ہوئے مسلمان ان کو اگر یہ موقع دیں، تاکہ وہ دیکھیں ممکن ہے کہ ہماری رسومات کو دیکھ کر تالیف قلب ہو اور وہ مسلمان ہو جائیں. اچھا مگر ٹھیک ہے، جنازے میں تو نہیں جا سکتے وہ، چونکہ آپ نے فرما دیا، اور ظاہر آپ نے کیا فرمایا، دین کا حکم ہے. لیکن تعزیت کے لیے تو جا سکتے ہیں. تعزیت کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ وہ تعزیت کے کلمات جی کہ جو ایک مسلمان کے لیے کہے جاتے ہیں، مغفرت وغیرہ، تو وہ نہیں کر سکتے. جیسے کوئی اگر پڑوس میں ہے، محلے میں ہے، یا کوئی ماتحت ہے اور غیر مسلم ہے، اور اس کے والد وغیرہ گزر گئے دنیا سے، تو وہاں جا کر کے اس طرح تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی والد کا سایہ بڑی چیز ہوتی ہے، والدہ بڑی نعمت ہوتی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے. ویسے وہ تو آپ نے صحیح فرمایا، لیکن ایک میں اپنی صرف تعلیم کے لیے پوچھنا چاہوں گا، ہندو مسلم بھائی بھائی اس انداز سے نہ ہو، لیکن نعرہ برا ہے کیا، یا اس کو استعمال؟ نہیں بالکل، اس لیے کہ ٹو نیشن تھیوری کے اعتبار سے جو دو قومی ایک نظریہ، تہذیب، اور اب اگر الگ الگ ہیں، اور ان کو اگر ہم یہ کہیں کہ اب چونکہ دو ملک الگ بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی بھائی چارگی اگر پیدا ہو تاکہ ویزے میں آسانی ہو، آنا جانا ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کہہ سکتے ہیں نا، اس اعتبار سے کہ ہماری بہت سی ایسی ثقافتی باقیات وہاں سے متعلق ہیں، اور ان کے بہت سے معاملات یہاں ہیں. ابھی ہندوؤں کا ایک بہت بڑا قافلہ، اور پھر سکھوں کا ایک بڑا قافلہ یہاں پر آتا ہے، جہاں حسن ابدال آتا ہے، پھر تو کہنا چاہیے بالکل ہمارے لوگ ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بیت المقدس یا بیت المقدس یا القدس، یہ اس کی ہماری زندگی میں کوئی اب اہمیت رہ گئی ہے، یا تقی ہادی صاحب خانہ کعبہ کے قبلہ بننے کے بعد جو تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں، اب القدس کی وہ اہمیت نہیں ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ اس میں اولاً تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے محترم اور قبلہ رہا ہے. صحیح. ابتداءً مسلمانوں کو اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، لیکن وہ بھی اس کے بعد پھر حکم منسوخ ہوا اور پھر خانہ کعبہ کی طرف. لیکن چونکہ کچھ عرصے تک ایک تو یہ کہ وہ کچھ انبیاء سے نسبت ہے اس کو، اچھا، اس نسبت کی اہمیت بڑی ہوتی ہے. جی، ایک معمولی سی بات عرض کر دوں کہ اگر ایک جگہ خالی پڑی ہے اور وہاں مسجد تعمیر کر دی جائے، تو وہ مسجد محترم اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کو نسبت ہوتی ہے پروردگار عالم سے، اللہ سے. تو اس نسبت کے تعلق سے وہ ہمارے لیے محترم ہے، اس لیے کہ اس کا احترام ان انبیاء کرام کا احترام ہے کہ جن سے اس کو نسبت ہے. پھر اس لیے بھی احترام لازم ہے کہ وہ ایک عرصے تک ہمارے لیے قبلہ رہا ہے. لیکن جتنا اہم مقام اور جتنی عظمت ہمارے لیے کعبۃ اللہ کی ہے،
مسجد حرام کی ہے، مسجد نبوی کی ہے، اتنی عظمت ہم اس کو نہیں دے سکتے. صحیح، وہ فوق رہے گا اور بیت المقدس جو ہے وہ اس کے بالکل صحیح ہے. ٹھیک. علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، بیٹا ظاہر ہے کہ بیٹی بھی اور بیٹا بھی ماں باپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اب شادی کے بعد لڑکا چاہتا ہے کہ والدین ساتھ رہیں، اور کئی گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لڑکی نہیں چاہتی کہ ماں باپ ساتھ رہیں. ایسی صورتحال میں والدین کے حقوق پورے کرنا ضروری ہیں، ان کو ساتھ رکھنا ضروری ہے، یا شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کی بات سنو، اس کو الگ گھر یا تو لے کر دو یا الگ ہو جاؤ اور والدین سے ملتے رہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ بہتر یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی حکم ہے، کیونکہ والدین کے بڑے حقوق ہیں. اچھا، صرف یہ ایک بات ضمنی طور پہ عرض کرتے ہوئے پھر میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ کہا، او کالی ماں کے بیٹے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام برہم ہو کر اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کس نے کہا؟ جب تعین ہوا تو آپ نے بلا کر کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ بلال کی ماں کالی ہے اور تمہارے نبی کی ایک ماں کالی نہیں تھی؟ حضرت ام ایمن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکہ بھی فرمایا کہتے تھے پیار کہ سے. تمہارا رسول جو ہے ایک گوری ماں کا بھی بیٹا ہے اور ایک کالی ماں کا بھی بیٹا ہے. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک خیال رکھنے کے اعتبار سے اور دایا ہونے کے اعتبار سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی محبت اور اتنی تڑپ رکھتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا، اور مختلف احادیث میں بھی اور قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کہا جائے. اور اف صرف عربی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی لینگویج ہے، کیونکہ یہ تو انگریز کی زبان سے بھی نکلتا ہے اور کسی فارسی بولنے والے کی زبان سے بھی اف نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ کلمہ کہا ہے جو بے اختیار ہو کر کوئی جھنجھلاہٹ میں کہے، تو یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. تو اس اعتبار سے بیٹے کو یہی چاہیے کہ ماں باپ کے حقوق پورے کرے، بیوی کو سمجھائیں اور بیوی کو ان کے اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سمجھایا جائے کہ یہ بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو. اگر بالفرض کسی بھی اعتبار سے بات نہ بنے تو بے شک اپنے ہی گھر میں بیوی کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بالکل یہ اس کا حق اس کا حق ہے، اسے دے دیا جائے، اور لیکن اپنے ماں باپ سے تعلق کو قائم رکھا جائے اور ماں باپ کے پاس صبح و شام حاضری دی جائے اپنے فکر معاش کے بعد، اور بیوی کے بھی حقوق پورے کیے جائیں اور دونوں کے درمیان جو ہے ایک پل کا کام کرنے کی کوشش کی. علامہ صاحب، ویسے زیادہ تر جھگڑے جو شروع ہوتے ہیں نا وہ کچن کے معاملات میں، کیونکہ وہ ماں کی دسترس ہوتی ہے کچن تک، وہ سمجھتی ہے کچن اگر چھن گیا تو گھر چھن گیا. تو اگر کچن الگ الگ ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں، تمہارا یہ بھی بہتر ہے. اگر ایسا بھی ہو تو بھی اس میں یہ ہے کہ جو بھی بہو پکائے وہ لے جا کر، یہ اور اچھی بات ہے، یہ تو اور بھی ہماری تحائف کا تبادلہ ہوگا. یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. جی ایک چیز میں عرض کروں، یہ لوگوں کو باخبر رہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جنت میں جوائنٹ فیملی رکھی ہے، اور قرآن میں 2 مقامات ہیں ایسے. جنت ہوگی بھی جوائنٹ؟ جی نہیں، وہ جوائنٹ نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی جنت، وہ انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ وہ الگ ہے بالکل. لیکن آپ سے جوائنٹ تو ہو جائے گی، لیکن فیملی جوائنٹ ہو جائے. اس میں قرآن مجید میں سورہ مومن میں ہے 8 نمبر کی آیت ہے، اور سورۃ الرعد میں ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، جو بھی ان کے نیک والدین ہیں وہ بھی اسی جنت میں ہوں گے. صالح کے لفظ صالح، ان کی جو صالح اولاد ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی، ان کی جو صالح ازواج ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ شریعت نے والدین کے ساتھ بیوی کو بھی رکھا ہے اور لڑکے کے والدین کو. تو آپ کی بات سے تو تقویت ملے گی، انہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے جنت میں ہم ساتھی ہوں گے نا، ابھی یہاں تو دنیا میں الگ رہنے دو، جنت میں تو ساتھ ہو ہی جائیں گے. اس میں اگر یہاں عادت نہ رہی، ہاں یہ بات بھی بالکل وہاں مشکل ہو جائے گی. یہاں عادت اختیار کریں تاکہ وہاں ابدی اور سرمدی یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. سوال آپ کے سامنے میں دہرا دیتا ہوں. تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے اپنے بچے سے ایک سیب اس بنا پر چھین لیا تھا کہ وہ اس نے ان سرکاری سیبوں میں سے اٹھایا تھا جن پر عوام کا حق تھا. حکمرانوں سنو یہ سوال کہ تاریخ اسلام کی اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے اپنے بچے سے ایک سیب اس بنا پر چھین لیا تھا کہ وہ اس نے ان سرکاری سیبوں میں سے اٹھایا تھا جن پر عوام کا حق تھا.
لیکن یہاں تو سرکاری سیب تو بہت دور کی بات ہے، جو غیر ملکی ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان میں بھی بچے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ان میں بچوں کے بیٹھنے کا کوئی کام نہیں ہے، یہ بچوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں بیٹھ جائیں. لیکن بہرحال یہ ایک سوال ہے، اور ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436 پر آپ نے بھیجنا ہے. اس ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیں گے، اس ہستی کا نام لکھیں گے، 436 پر سینڈ کر دیجیے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. ساتھ ساتھ جو مذہبی تنظیمیں، آرگنائزیشنز، دینی ادارے اپنی خبریں چاہتے ہیں کہ وہ عالم اور عالم کا حصہ بنیں اور ٹکر ان کا چلے، وہ ہمیں اس فیکس نمبر پر اپنی خبریں فیکس کر سکتے ہیں جو اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیلی فون پر بھی ہمیں اپنی خبریں لکھوا سکتے ہیں تاکہ وہ عالم اور عالم کے اس پروگرام کا حصہ بھی بن جائیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں چاہتی میری جس سے شادی ہو پڑھا لکھا. ہاں اب دیکھیں نا، یہ تو آیت کریمہ والے معاملات نہیں ہے نا، یہ ہاں یہ تو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے. ہاں بالکل. آپ بتاتی جائیں آپ مجھے. تھوڑی سی ہائٹ لمبی ہو اور پڑھی لکھی فیملی ہے تھوڑی سی، مجھے اس سے ملتے ہوئے شرم ہے، نہ ان کو مجھے ملاتے ہوئے شرم. صحیح ہے بالکل. اب باہر بھی رہتا ہوں لندن وغیرہ میں یا یہیں کا چل جائے گا لوکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں آن کیمرہ سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. میں علماء کرام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شوہر بیوی کا جھوٹا کھانا کھا سکتا ہے یا جھوٹا پانی پی سکتا ہے؟ جی علامہ صاحب. جی یہ تو بہت اچھی بات پوچھی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کیوں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کا جھوٹا استعمال کر سکتے ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم نے یہ فرمایا کہ مومن کا جھوٹا دوسرے مومن کے لیے شفا ہے. صحیح. تو میاں بیوی کا تو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ اگر محبت کے ساتھ پانی پی کر کچھ بچا کر دے دیں، یعنی شوہر بیوی کو دے دے یا بیوی شوہر کو دے دے، اور اسی طرح لقمہ بھی اپنے ہاتھ سے ایک دوسرے کو کھلا دیں، تو اس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے اضافے کا باعث بھی ہے، اور اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو یہاں کھلاتا ہے یا بیوی اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں یہی اہتمام فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے لیے اس طرح یہ اہتمام کریں، تو یہ تو بہت اچھا عمل ہے، اور یہ محبت بڑھانے کے لیے. صحیح، بالکل صحیح ہے. ہم چلتے ہیں آپ کی ای میلز کی طرف. آپ نے کچھ اس میں اضافہ تو نہیں کرنا؟ نہیں. اچھا، یہ محبت کی بات تھی. ماشاء اللہ. AAA@geo.tv آپ لوگوں کی ای میلز کی طرف. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام کاشف ہے، میں گجرات کا رہائشی ہوں. اگر بیوی لڑکے کے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی نہ ہو اور لڑکے کے پاس دونوں کو الگ الگ خرچہ دینے کی استطاعت نہ ہو تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اس میں تو گھر میں الگ ایک پورشن بنانے کی بات تھی، یہاں تو ساتھ رہنے پہ راضی نہیں ہیں اور ان دونوں کو الگ الگ خرچہ دینے کی استطاعت نہیں ہے. تو اب یہ بھی ایک گمبھیر مسئلہ ہے. ذرا سوال ویسا ہی ہے لیکن ایک دوسرا حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تقیادی صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو اہلیہ ہیں وہ آمادہ نہیں ہیں. صحیح. تو اگر والدین اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اسی جگہ رہتے ہوئے اگر الگ ہو جائیں، جیسے کہ آپ نے پہلے سوال کے تعلق سے آئی تھی یہ بات کہ صاحب کچن الگ ہو جائے، باورچی خانہ الگ ہو جائے، اور اس میں ایک اچھا اور ایک بہترین احسن رخ یہ نکلتا ہے کہ وہ جا کے اپنی طرف سے جو کچھ بھی بنائے ہو پیش کرے. یہ صورت اگر ممکن ہے تو اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ایک بہتر نتائج سامنے آئیں گے. لیکن اگر بفرض محال اہلیہ اس پر بھی آمادہ نہیں ہوتی ہیں تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کی حد میں داخل نہ ہو جائیں. اس لیے کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ وہ ساتھ رہے اپنے والدین اور پیسے بھی نہیں ہیں. یہ بھی جو کہا گیا کہ صاحب وہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے مالی اعتبار سے، تو اس صورت میں اسے اپنے شوہر کی رضا کی خاطر اگر مصائب بھی ہیں تھوڑے سے تو ان مصائب کو برداشت کرنا کیونکہ پھر اسے مجرم بنا رہے ہیں نا، وہ پھر بیچارہ مجبور ہو کے کہیں چوری کرے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، ناجائز ذرائع استعمال کرے گا. اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ جو ناجائز صورتیں اس میں ہوتی ہیں اس میں جہاں اور اسباب ہیں اس میں ایک سبب گھر کا بھی ہوتا ہے. یعنی گھر سے مقصد والدین نہیں. جی یہی جو آپ بتا رہے ہیں بالکل صحیح. تو اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں
اور انشاءاللہ جب اس کیفیت میں صبر کریں گی تو عام صبر کے مقابلے میں اللہ اجر بھی زیادہ دے، ماشاء اللہ، کیونکہ اس میں اطاعت شوہر شامل ہو جائے صحیح، بالکل صحیح. آپ اس پہ کچھ جی فرمائیں. ہاں بالکل صحیح بات. جی بالکل صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی عامر انکل، میرے 2 سوال ہیں جی جی کہ ایک تو کیا اسراف کے بارے میں، کہ اگر ہم لوگ جیسے آج کل کتنے مہنگے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ 1-2 بار پہن کے اس کے بعد نہیں پہنتے اور وہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتے، تو کیا اس پہ ہم پہ گناہ ہوگا؟ اسراف، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور دوسرا میرا یہ ہے نوکے نقشے حوالے سے کہ اگر ہم لوگ وہ پہنتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نقش پہننا نہیں چاہیے، اور اگر ہم لوگ پہنیں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ نقش پہننے کی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. میرا خیال ہے کال دوبارہ اگر ملا لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تاکہ ہم ان کا سوال سن لیں. علامہ صاحب، اسراف اور یہ ہو رہا ہے آج کل کے، اور آج کل کیا ہمیشہ ہی ہوتا آیا ہے، ہر دور میں کسی نہ کسی انداز میں شکل بدلتی رہی ہے کہ بھئی کپڑے بہت سارے بنوا لیے، لیکن اب وہ ایک ہی بار پہنا. بھئی یہ شادی کے لیے جوڑا بنا تھا، یہ مہندی کا جوڑا ہے، یہ ولیمے کا ہے، اب وہ دوبارہ رکھ دیے گئے. اب پھر کسی کی شادی آئے گی تو نکلے گا، لیکن تب بھی نہیں نکلے گا، پھر وہ نئے فیشن کے حساب سے پھر اور بن جائیں گے. یا تو نئے فیشن یا پھر یہ ہے کہ اس کو تو دیکھ لیا تھا. ہاں اس کو تو دیکھ لیا تھا. ہاں یہ آپ نے بڑی، اس کو تو دیکھ لیا آپ گیا کو بھی ہے، پتہ ہے ویسے ساری باتیں یہ ہے. ہاں اس کو دیکھ لیا گیا تھا دوسرا. تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کو اول تو یہ نہیں کرنا چاہیے ریپیٹ ہو جانے سے کپڑا کہ اس کو دوبارہ پہن لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی رہی یہ بات کہ اگر وہ اتنے یعنی متمول خاندان سے ہیں اور اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ دوسرا خرید لیں، تو اس کو پھر وہ یقیناً کسی مستحق تک پہنچا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ کسی قیمتی کپڑے کا بھی گھر پہ رکھنا اور پھر اسے نہ پہننا، یا جیسے بچوں کے کھلونے رکھنا اور بچوں کو استعمال کو نہ دینا، یا ڈنر سیٹ رکھنا اور استعمال نہ کرنا، سال گزرنے پر تو یہ بھی مال زکوٰۃ کا حصہ ہو جائے گا. تو اس پر جو زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی وہ علیحدہ بات ہے. تو اب تو قیمتی 10 15 ہزار کے سوٹ ہوتے ہیں، اور اگر ایسے سوٹ رکھ لیے جائیں اور یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں، سال گزرنے پر ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. صحیح، تو بہتر یہی ہے کہ اول تو اسراف نہ کریں، اور پھر دوسرے یہ کہ اگر خرید رہے ہیں مزید تو آگے ان کی نکاسی کریں، مستحقین تک پہنچا دیں. اب جیسے آج کل صورتحال ہے تو موسم سرما آ گیا ہے، مستحقین کسی کے پاس کمبل نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں، سویٹر نہیں ہے، کوٹ نہیں ہے، ان کو پہنچا دے، یہ زیادہ بہتر. بالکل صحیح. نقش پہننا کیسا ہے؟ نقش سے مقصد میں سمجھا نہیں، یعنی اگر آیات قرآنی ہیں، جی اسی سے متعلق. ہاں آیات قرآنی ہے. ایک تو نقش ہوتا ہے جو عموماً یہ نہیں، آیات قرآنی. آیات قرآنی اگر کسی بیماری کے تعلق سے یا حفاظت کے تعلق سے یا کسی اور مقصد سے جو مثبت قسم کا ہو، منفی نہ ہو، اس کے پہننے میں کوئی معنی نہیں، الا یہ کہ اس کا احترام کا خیال رکھا جائے. یعنی اگر گلے میں نقش ہے اور اسی کے ساتھ ہم واش روم جا رہے ہیں تو وہ احترام نقش کی منافی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. یا اگر فرض کیجیے انگوٹھی پر بہت سے لوگ آیات لکھوا لیتے ہیں، تو اگر انگوٹھی پر بھی ہے تو کہیں بھی جانے سے پہلے غیر جس کو کہتے ہیں ناپاک جگہ پر اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ سے الگ کر لیں، اور نماز میں تو پہنے رہیں تو بہت ہی اجر و ثواب کی بات. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. آواز کھڑ کھڑ کی آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. اچھا، آپ کی مجھے آواز صاف آ رہی ہے، آپ فرمائیے. جی میں کہہ رہی ہوں، میری امی نے وہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھ لیا. ہم لوگوں نے شادی کے لیے جو وظیفہ مجھے بتاتے ہیں میں 3 مہینے کر کے دیکھتی ہوں، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی. شادی کے لیے؟ جی آپ کی شادی کا مسئلہ ہے؟ جی جی. اچھا، تو آپ کی عمر کیا ہے؟ 23 سال، 24 سال لگتے ہیں. اچھا، تو امی نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ختم بھی کر لیا ہے. جی. اور آپ بتا رہی ہیں کہ جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں وہ بھی آپ ورد کر رہی ہیں. تو رکاوٹ ہے کیا بنیادی طور پر؟ کیا ہوتا ہے؟ رشتے آتے نہیں ہیں یا آ کر چلے جاتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ رشتے تو ڈھنگ کے آتے نہیں ہے نا. مسئلہ یہ میں چاہتی ہوں میری جس سے شادی ہو پڑھا لکھا. ہاں اب دیکھیں نا، یہ تو آیت کریمہ والے معاملات نہیں ہے نا، یہ ہاں یہ تو معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے. ہاں تھوڑی سی ہائٹ مجھ سے لمبی ہو. اچھا، ہائٹ بھی لمبی ہو تھوڑی سی آپ سے. بالکل، آپ بتاتی جائیں آپ مجھے، تھوڑی سی ہائٹ لمبی ہو. اور
देखो भाई मेरा कद 5 फीट 4 इंच है, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड का कद कम से कम 6-9 पे आके रुके, ठीक है, 2-3 इंच बढ़ाओ, 6-9 पे आके रुक भी जाए। आप अगर बड़ा भी हो तो कोई मसला नहीं, हाइट अच्छी हो, अच्छा, और फिर पढ़ा लिखा हो, और उसकी फैमिली अच्छी हो, हाँ। थोड़ी सी पढ़ी लिखी फैमिली हो, थोड़ी सी, हाँ। मुझे उनसे मिलते हुए शर्म नहीं, ना उनको मुझे मिलाते हुए शर्म है। सही है, बस, सिंपल। बिल्कुल। अब बाहर भी रहता हो लंदन वगैरह में या यहीं का चल जाएगा लोकल? मुझे लंदन पेरिस नहीं चाहिए, भले गरीब हो इज्जतदार। अच्छा, ये अच्छी बात आखिर में हो गई ना कि भले गरीब हो लेकिन इज्जतदार हो, वरना वो जो उठान थी आपकी उससे पता चल रहा था आगे और मुतालबात भी सामने आएंगे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है, मेहनती होगा तो जिंदगी में सब कुछ पालेगा, मेहनती नहीं होगा तो जिंदगी में कुछ नहीं पाएगा। सही है। ये रवैया आपका शादी के बाद भी रहेगा उसके साथ, जिस तरह आप गुफ्तगू कर रही हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा शादी के बाद क्यों नहीं है, हाँ। बस एक आरज़ू है कि मेरे जो रिश्ते आते हैं थोड़ी सी फैमिली ऐसी होती है जिसे देख के मेरा दिल घबरा जाता है, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा हो, ठीक है, मैं भी खुद फाइनल में हूँ। नहीं, अच्छी चीज़ की आरजू करना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। अगर हम थोड़ा सा आपकी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी बातों को अहमियत नहीं दे रहे। क्यों, आपका हक़ भी है भाई। जब लड़कों के हक़ ऐसे हैं कि हमें लड़की खूबसूरत चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, उसकी हाइट अच्छी हो, तो लड़की भी अगर ये बात कह रही है तो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। हटने नहीं चाहिए, मैं खुद ऑलरेडी खूबसूरत हूँ। मेरी माँ कहती है खूबसूरत लड़कियों को हमेशा बच्ची का शौक मिलता है, मैं बच्ची का शौक नहीं मांग रही, नॉर्मल लिट्टी हो, भले सांवला हो काला हो, मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन कद अच्छा हो। हाँ, लेकिन ये मसला आयत करीमा से हल नहीं होगा, ये अभी उलमाए कराम आपको बताएंगे, तो ये आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जी जी, अल्लाह साहब। जान, ये साहबजादी को मैं यही अर्ज वैसे करूंगा, इनकी ख्वाहिश हाँ, देखिए ये भी होना चाहिए। नहीं, देखिए बिल्कुल हमारे यहाँ ये मर्दों को ये क्यों इख्तियार दिया हुआ है, वो बस पसंद करें, बिल्कुल मतलब ये उसकी भी तो कोई इख्तियार है, देखिए बेशक ये इख्तियार है। अच्छा लगा मुझे तो सुन के, मुझे ऐसा चाहिए जी, बिल्कुल, ये मैंने आज तक मर्दों से ही सुना है, हमें यूं चाहिए, ऐसी चाहिए। बिल्कुल, मर्द जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात बयान करते हैं, बच्चियां तो फिर भी एडजस्ट कर लेती हैं। जी जी। अब जैसे इन्होंने कहा कि सांवला भी हो, शर्म जो है उनको दामनगिर रहती है, शर्म दामन की ये नुमाया नहीं होनी चाहिए। बेशक। तो बहरहाल ये साहबजादी अल्लाह ताला इन्हें इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ऐसे ही कर दे, लेकिन मेयार बहुत ज़्यादा ना रखें और कुछ अल्लाह पे भरोसा करें। अल्लाह पे भरोसा बहुत ज़रूरी होता है। ये जो इस्तिखारे का भी अमल होता है तो इसकी भी वजह यही होती है कि भाई अल्लाह की रज़ा ले ली हमने, अब हम सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए हैं, और अब हम जो भी इसकी फैमिली का बैकग्राउंड है, जो भी पस मंज़र है, वो अपनी जगह। तो इनको ये चाहिए कि आयत करीमा वगैरह जो पढ़ रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन बहुत ज़्यादा वज़ाइफ में ना रहें, क्योंकि इसमें ये कभी इनको कोई सब्ज़ और सुनहरे बाग दिखाना शुरू कर देगा। तो उससे बेहतर यह है कि ये कहीं इधर उधर उल्टे सीधे जाली आमिलों के चक्कर में ना पड़ें कि फ़लाँ ने ये बता दिया, फ़लाँ ने ये बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया है उसके मुताबिक ये इंतज़ार करें रिश्ते के लिए, और बेशक इसमें खुद भी किसी को प्रपोज किया जा सकता है। अपने पहले खानदान में रिश्तेदारों में देखें, हमारे यहाँ एक कबाहत ये भी है, आप इनकरेज कर रहे हैं कि खुद भी प्रपोज किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं, और ये बात आपको मैं अर्ज करूँ कि मैंने, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं, बड़ी बच्ची की का निकाह कर दिया मैंने, और अल्लामा शाह तुराबुल हक साहब ने पढ़ाया था। अच्छा, माशाअल्लाह। तो अभी 2 बच्चियां मेरी हैं, तो मैं अपनी अहलिया से कहता हूँ कि हमारे रिश्तेदारों में फलां फलां हैं, तो बात करने में क्या हर्ज है, खुद ही करें। वो मेरी अहलिया कहती है नहीं हमें तो शर्म आएगी, वो करें। नहीं, मगर कितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं, तो खुद भी कर सकते हैं। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्होंने अपनी सहेली पर एतमाद करके नफीसा को पैगाम भिजवाया, और फिर उनका देखिए एहतराम इतना रहा कि हजरत सैयदा खदीजा के विसाले पुरमलाल के बाद भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत नफीसा को बाकायदा कुर्बानी के बतौर तोहफा भिजवाते हैं। तो कितनी अहमियत रही उनकी, क्योंकि वो दरमियान में जरिया बनाई थी, वास्ता बनी। तो बहरहाल इनको भी ये चाहिए कि अगर ख़ानदान में या मोहल्ले पड़ोस में कुछ नज़र आते हैं ऐसे लोग, तो उनको कह दें। अच्छा, मोहल्ले की मस्जिद के जो इमाम और ख़तीब होते हैं, ये अच्छे अगर दयानतदार किरदार अदा करने वाले हों, तो ये भी ये काम कर सकते हैं कि कोई रिश्ता तय करा दें किसी का। और इसी तरीके से मोहल्ले में बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मोतबर होते हैं जो सबके लिए मोतमद अलैह हों, तो इस तरह बाएतमाद लोगों के ज़रिए भी, जिनका अपना इज़्ज़त व वक़ार है, ये कोशिश करें। सूरह ताहा के बारे में कहा गया है कि सूरह ताहा इसी नीयत से पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला ये इनका काम बना दे, और रात को कम से कम 1 मरतबा
درود تاج پڑھ کر ضرور دعا کیا. صحیح. اور یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آپ نے طریقے بتائے نا وہ بڑے ضروری ہیں. یہ بہت ضروری ہے. وہ بہت ضروری ہے. جی آپ کچھ فرمائیں گے تقیہ؟ جیسا کہ وضاحت کی گئی ہے، بالکل ایسی صورتحال ہے. سب سے بڑی ذات تو پروردگار عالم کی ہے کہ اپنے تمام امور کو، خاص طور پر اس امر کو، اس کی طرف یعنی پلٹا دیں. وہ بہترین مسبب الاسباب ہے، وہ خود سبب پیدا کرے گا. ان کے لیے کف جسے کہتے ہیں اصطلاحاً، وہ کف کے معنی جو ان کی مساوی برابری کی صورتحال ہے وہ پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ اور ایک اور سورہ بھی سورۃ الحشر، اس کی بھی عشاء کے بعد تنہائی میں ان کی والدہ ماجدہ تلاوت کریں باوضو پاک صاف ہو کر، تو وہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے. صحیح، بالکل دونوں سورے جو ہیں صحیح. اس اعتبار سے میں بہت شکر گزار ہوں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کا، اور مولانا تقی ہادی نقوی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مولانا جلال الدین رومی، اب انہوں نے درویشی میں قدم کیسے رکھا، اور وہ کیا واقعہ تھا جو مولانا رومی کو درویش بنا گیا؟ لوگ اس عظیم المرتبت ہستی کے بارے میں، جو بڑا مقام ہے ان کا، شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ یہ کیسے درویش بن گئے اور کیسے بن جاتا ہے انسان درویش. بہت سے لوگ بڑی ریاضت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں جیسا کہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آنی چاہیے. ادا پر وہ نواز دیتا ہے، ادا پر ہی عطا کرتا ہے، بس اس کو کوئی ادا پسند آ جائے. اب دیکھیے مولانا رومی کیسے درویش بنے. ایک سوال ہے اگر یہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولانا رومی ایک حوض کے پاس بیٹھے کتابوں کے مطالعے میں مصروف تھے. پاس ہی مولانا رومی کی چند کتابیں رکھی ہوئی تھیں. مولانا رومی اکثر اس حوض کے کنارے تشریف فرما ہوتے اور کئی کئی گھنٹے کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے. چونکہ کتابوں سے لگاؤ بچپن ہی سے تھا، اس وجہ سے زیادہ تر مطالعے میں وقت گزارتے تھے. مگر ابھی معرفت کے دروازے آپ پر واہ نہیں ہوئے تھے. آپ ایک دن مطالعے میں مصروف تھے کہ ایک شخص جس کا لباس درویشی تھا، یعنی درویشی لباس کیا ہوتا ہے؟ درویشی لباس ہوتا ہے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو گندی لگے، لیکن وہ دراصل گندا نہیں ہوتا، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ شخص مولانا رومی کے پاس آیا اور کتابوں کو دیکھ کر سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا صاحب نے ایک نظر اس درویش کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ کتابیں ہیں. درویش نے دوبارہ سوال کیا یہ کتابیں کیا ہیں؟ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ یہ وہ شے ہیں جس کا تم کو علم نہیں ہے. اسی اثنا میں درویش اٹھ کھڑا ہوا اور تمام کتابوں کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. مولانا صاحب غصے میں آ گئے. درویش کو پکڑ لیا اور فرمایا یہ تم نے کیا حرکت کر ڈالی ہے؟ میری اتنی قیمتی کتابوں کو پانی میں ڈال کر ضائع کر دیا. وہ درویش ہنسنے لگا. اس کے قہقہے آسمانوں تک جا پہنچے. پھر درویش نے پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک کتاب کو نکالا اور مولانا رومی کے ہاتھ میں رکھ دی. مولانا کیا دیکھتے ہیں کہ کتاب کا کوئی صفحہ بھی گیلا نہیں ہوا تھا. کتاب بالکل خشک تھی، جیسے پانی نے اسے کبھی چھوا بھی نہ ہو. درویش نے جب مولانا صاحب کی حیرانگی اور سوال کرتی ہوئی نظروں کو دیکھا تو بول اٹھا، مولانا یہ وہ شے ہے جس کا علم تم کو نہیں ہے. مولانا رومی فوراً قدموں میں جا گرے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی. ناظرین کرام، وہ درویش حضرت شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جن کے حلقے میں رہ کر مولانا رومی نے علم معرفت حاصل کیا اور درویشی رنگ اپنایا، اور وہیں مولانا صاحب کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی. کلمے بھر میں ہی کئی راز مولانا صاحب پر آشکار ہو گئے. کلمہ بھر، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک جملے میں کئی راز آپ پر آشکار ہو گئے. ایک کلمہ اور جملے آشکار، راز آشکار، اور آپ نے مادی دنیا سے کٹ کر حقیقی دنیا سے لو لگا لی. کلمہ بھر یعنی کلام صرف کلمے کا ہوتا تھا، جس کو ہم یوں کہہ دیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ جوامع الکلم تھے، مختصر بات فرماتے تھے لیکن پوری کائنات اس میں سموئی ہوئی ہوتی تھی. اس واقعے کے بعد مولانا جلال الدین رومی نے علم معرفت میں بڑا کام کیا اور بے شمار لوگوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا. اور مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی مولانا مانوی
کئی اس کے تراجم شائع ہو چکے ہیں. علم کا خزانہ ہے اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ نے کئی ہزار لوگوں کو مسلمان بھی کیا ہے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.